السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب ازالۃ النجاست و بیانہا، سبق نمبر ہے 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، اخرجه احمد والترمذی وصححه۔ عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر مینا میں ہمیں خطاب فرمایا، اور سواری اونٹنی کا لعاب میرے کندھوں پر بہہ رہا تھا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر باب ما جاء لا وصیۃ لوارث 2121 نمبر پر عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خطب علی ناقتہ وانا تحت جرانہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اپنی اونٹنی پر، اور میں اونٹنی کی گردن کے نیچے تھا۔ اونٹنی جگالی کر رہی تھی جیسے اونٹ جگالی کرتے ہیں، اور اونٹنی کا تھوک میرے دونوں کندھوں شانوں کے بیچ میں بہہ رہا تھا۔ اس وقت میں عمر بن خارجہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ عز و جل نے مقرر کر دیا ہے ہر حق والے کا حصہ، سو اب وصیت نہیں ہے وارث کے لیے، اور بچہ صاحب بستر کی طرف منسوب ہے، اور زانی کو پتھر ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ معقول اللحم وہ جانور جو حلال جانور ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا لعاب دہن، ان کا تھوک وہ پاک ہے۔ اور اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ جو بھی میت کے ترکے کا وارث ہے، اللہ نے اس کے حصے بیان کر دیے ہیں، جس کو جو حصہ ملنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء پارہ 4 وغیرہ جو وارث ہیں ان کے حصے بیان کر دیے، تو اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بچہ صاحب بستر کی طرف منسوب ہے، یعنی جب کسی شخص کی بیوی نے زنا کا ارتکاب کیا، اور کوئی شخص کسی منکوہ وغیرہ سے زنا کرتا ہے، تو لڑکے کی نسبت اس عورت کے خاوند کی طرف ہوگی، اور زانی کو جو ہے وہ صرف پتھر مارے جائیں گے، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حلال جانوروں کا تھوک وہ پاک ہے۔ گائے، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ وغیرہ، ان جانوروں کا اگر لعاب، ان کا تھوک کپڑوں پر لگ جائے، جیسے عمر بن خارجہ کے کپڑوں پر اونٹنی کا تھوک لگتا رہا، تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی کہ گدھے کے تھوک کے بارے میں ائمہ کے بیچ میں اختلاف ہے، یا گدھے کے جوٹے کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر
کوئی اور پانی نہ ہو تو پھر گدھے کے جوٹھے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو جانور حلال ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا تھوک پاک ہے۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فیہ، متفق علیہ۔ ولمسلم لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، وفی لفظ له لقد كنت احكه یابسا بظفری من ثوبه۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے، کپڑوں پر لگی ہوئی منی دھویا کرتے تھے، پھر انہی کپڑوں کو پہن لیتے اور انہی کپڑوں کو پہن کر وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، اور میں دھونے کے نشانات کو صاف طور پر دیکھ رہی ہوتی تھی۔ مسلم کی روایت میں عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ ڈالتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں اس طرح بھی ہے، عائشہ فرماتی ہیں جب منی خشک ہو جاتی تو میں اپنے ناخن سے اسے کھرچ کر کپڑے سے اتار دیا کرتی تھی۔ اب اس حدیث سے جو کہ بخاری مسلم کی روایت ہے ہمیں یہ معلوم ہوا، اور یہاں سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے سامنے آئیں۔ اسی طرح آگے کی حدیث سے بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا خاوند بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، اور کپڑوں پر کہیں منی لگ جاتی ہے، بیوی کے کپڑوں پر لگے یا خاوند کے کپڑوں پر، تو جتنی جگہ پر منی لگی ہے اتنی کو دھو لیا جائے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر رات میں ہم بستری ہوئی، صبح میں وہ کپڑوں پر خشک ہو چکی ہے، تو صرف اس کو ناخون سے کھرچ دینا یہ کافی ہے، جیسا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھرچ ڈالتی تھیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کپڑے ہم بستری کے وقت میں پہن رکھے تھے وہ کپڑے دوبارہ نہیں پہنے جا سکتے، اور اسی طرح حیض کے تعلق سے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ایام حیض میں جو کپڑے ہم نے پہن رکھے وہ کپڑے ہم پھر دوبارہ نہیں پہن سکتے، یا اسی طرح خاوند کے کپڑوں پر بیوی سے پیار کرتے ہوئے حیض کا خون لگ جائے تو اس کو بھی اتنی جگہ کو دھو لینا چاہیے جتنی جگہ پر خون لگا ہے۔ آگے امید ہے یہ حدیث بھی آئے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں پر، قمیض کے دامن پر یا شلوار پر کہیں منی لگ جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی جگہ کو دھو لیتے اور نماز پڑھانے کے لیے امام مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم بستری کے وقت میں پہنے ہوئے کپڑے پلید نہیں ہوتے، جتنی جگہ پر منی لگی ہے وہ کپڑے کا وہ حصہ دھو لیا جائے اور انہی کپڑوں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بندہ چلا جائے۔ اب ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ منی کو مطلقاً کپڑوں سے دھونا ضروری نہیں ہے، اگر تر ہے تو دھو لیں، اور اگر خشک ہے تو اس کو فقط کھرچ دینا کافی ہے۔ میرے پیارے سامعین، یہ وہ بخاری مسلم کی روایت ہے جس کو لے کر الدیوبندیہ اور البریلویہ، دیوبندیت کی پیدائش 1866، البریلویت کی پیدائش، البریلویت کا یوم ولادت 1920، انڈیا، بھارت، ہندوستان ہے۔ اس حدیث کو لے کر دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں منی پاک ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منی پاک ہے، یہ صرف اہل حدیث کا قول ہے یا صحابہ اور ائمہ دین کے بھی یہ اقوال ہیں؟ شافعیوں کے بھی یہ قول ہیں، حنبلیوں کے بھی یہ قول ہیں کہ منی پاک ہے۔ خود الدیوبندیہ کا حال یہ ہے۔ اشرف علی تھانوی بہشتی زیور میں لکھتا ہے کہ اگر کسی کی انگلی پر نجاست غلیظہ لگی تھی، اس نے اسے 3 مرتبہ چاٹ لیا تو انگلی پاک ہو جائے گی، اگرچہ چاٹنا منع ہے۔ اب نجاست غلیظہ کیا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی پہلے یہ بتا چکا ہے تفصیلاً کہ نجاست غلیظہ میں منی بھی ہے، نجاست غلیظہ میں بڑی نجاست میں منی بھی ہے، اور لکھتا ہے کہ جس کی انگلی پر نجاست غلیظہ لگی تھی، انگلی کو 3 دفعہ چاٹ لیا تو انگلی پاک ہو جائے گی، اگرچہ چاٹنا منع ہے۔ تو اہل حدیث کو تانا دینے والے یا اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے خود پہلے آئینہ سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھیں۔ منی کے تعلق سے کہ منی پاک ہے یا نہیں، ایک جماعت نے ان احادیث کی روشنی میں یہ استدلال کیا ہے کہ منی پاک ہے، مگر اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ منی پاک ہے۔ یعنی حدیث میں فقط اتنا ہے کہ تر منی کو دھونا ہے اور خشک منی کو جو ہے وہ کھرچ دینا ہے، بس۔ اب پاک ہے ناپاک ہے ایسا کچھ نہیں، اگر پاک ہوتی تو اس کو دھویا جانا ضروری یا کھرچنا ضروری نہ ہوتا۔ بہرحال بخاری مسلم کی روایات کو لے کر بعض نے یہ کہا کہ منی پاک ہے، اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں کہا کہ منی کو دھو کر ہاتھ کے ساتھ صاف کر کے اسے مل کر، کھرچ کر یا رگڑ کر زائل کرنا، دور کرنا ثابت ہے، اور کسی بھی چیز کے زائل کرنے کا، دور کرنے کا حکم یہی معنی رکھتا ہے کہ وہ چیز نجس ہے، پلید ہے۔ پس صحیح موقف یہی ہے کہ منی ناپاک ہے، لہذا مذکورہ بالا تمام طریقہ ہے طہارت میں سے کسی ذریعے سے اس متاثرہ حصے کو پاک کیا جائے، یعنی دھو کر یا پھر اس کو کھرچ کر۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے ایک اور جگہ میں کہا کہ منی پاک ہے، یعنی امام شوکانی کی رائے بھی مختلف تھی، پاک اور ناپاک دونوں میں۔ منی کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ منی پاک ہے، اور کہا کہ منی جو ہے وہ ناک کی رطوبت یا تھوک کی طرح ہے۔ یہ کہنا ہے امام شافعی، امام داؤد اور امام احمد اور صحابہ میں سے حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن عمر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور کچھ دوسرے ائمہ، ان میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک خشک منی کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے جب منی خشک ہو۔ منی پاک ہے یا ناپاک،
اور اس حوالے سے جو اہل حدیث کے خلاف دیوبندیہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں آنے والے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتے ہیں۔ سوال ہوا کہ کیا منی پاک ہے؟ بعض لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ منی کو صاف پاک قرار دیتے ہیں۔ جواب، منی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ منی ناپاک، پلید اور نجس ہے۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ حنفیوں کے چچا زاد بھائی شافی لوگ منی کو پاک سمجھتے ہیں۔ دیوبندی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ منی کی نجاست اور طہارت کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں ابن عمر، ابن عباس، ائمہ میں امام شافعی اور امام احمد رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے نزدیک منی پاک ہے۔ درس ترمذی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرقہ بریلویہ اور ان کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں مشہور ترین روایت کے مطابق منی پاک ہے، غنیت الطالبین۔ اور حنبلی مذہب کی ایک کتاب الانصاف میں حنبلی مذہب میں مطلقاً آدمی کی منی پاک ہے، اور جمہور اصحاب کا یہی موقف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم منی کو پاک کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور امام داؤد ظاہری کا یہی مسلک ہے۔ امام احمد کی صحیح ترین روایت یہی ہے کہ منی پاک ہے۔ امام شافعی اور اہل حدیث کا یہی مذہب ہے کہ منی پاک ہے۔ شرح مسلم للامام نووی رحمہ اللہ۔ بعض علماء اہل حدیث منی کی طہارت کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل حضرت علی اور اسی طرح دیگر متعدد صحابہ اور ائمہ دین کے اقوال، اور ان کی دلیل پھر بخاری مسلم کی روایات کے کھرج ڈالی، نیل الاوتار وغیرہ۔ اب بریلویوں اور دیوبندیوں کا منی پاک ہے، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہنا کہ غیر مقلدوں کا مذہب ہے کہ منی پاک ہے، یہ محض تقلید پرستی اور تبلیغ کاری اور کذب بیانی ہے۔ جو مسئلہ صحابہ سے لے کر فرقہ دیوبندیہ بریلویہ کی ولادت سے پہلے اہل علم کے بیچ میں اختلافی رہا، اس مسئلے میں اہل حدیث کو بدنام کرنا یہ سراسر تبلیغ کاری اور کذب بیانی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ منی اگر تر ہو تو اسے دھو لینا چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر سے منی کو دھوتے تھے۔ یغسل المنیہ، اگر منی خشک ہو تو اس کو ناخن سے یا کسی چیز سے بھی کھرچ کر صاف کر دینا چاہیے، جیسے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی تھی۔ اور اس ساری بحث سے یہ معلوم ہوا کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کا محض اہل حدیث کے تعلق سے یہ پراپیگنڈا ہے، اور اہل حدیث کے تعلق سے یہ محض افواہ کاری ہے کہ اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا کہ منی کو یہ لوگ پاک کہتے ہیں، جبکہ صحابہ اور ائمہ دین کے بیچ میں یہ مسئلہ اختلافی رہا۔ بعض نے کہا پاک، بعض نے کہا کہ ناپاک۔ لیکن پاک ناپاک کا کیا مطلب؟ محض اتنا مطلب ہے کہ اس کو دھویا جائے گا اگر تر ہے، اور خشک ہے تو محض کھرچ ڈالنا بھی وہ کافی ہے۔ خود ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے
کہ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے نجاست غلیظہ کسی کی انگلی پر لگی تھی، 3 مرتبہ چاٹ لیا انگلی پاک ہو جائے گی، اگرچہ چاٹنا منع ہے۔ بندہ اس حکیم الامت سے پوچھے، جبکہ یہ حکیم الامت نہیں ہے، یہ حکیم التقلید تو ہم کہہ سکتے ہیں، حکیم الامت حکمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیا اسی کا نام حکمت ہے کہ انگلی کو پاک کرتے کرتے بندہ اپنا منہ پلید کر ڈالے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ حکمت ہے تو اس حکمت سے ہماری توبہ، ہم باز آئے اس حکمت سے کہ جو انگلی کو پاک کرواتے کرواتے منہ پلید کر بیٹھے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ایک سہولت ملی کہ منی کے تعلق سے اتنا پریشان نہیں ہونا، تر ہے تو دھو ڈالو، خشک ہے تو کھرج ڈالو، اور انہی کپڑوں کو پہنے آپ مسجد میں نماز کے لیے جا سکتے ہیں جو کپڑے آپ نے ہم بستری کے وقت میں پہن رکھے تھے۔ کہیں سے گندے ہو گئے ہیں تو دھو لیجئے، بس وہ دھو لینا کافی ہے، اور اب جائیے نماز پڑھیے۔ اور اگر گندے نہیں ہوئے، انہی شلوار قمیض میں جا کر آپ، مرد ہے یا عورت، بیوی ہے یا خاوند، وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا حلال جانوروں کا تھوک پاک ہے، اور منی کو دھونا بھی درست ہے، خشک کو کھرج ڈالنا بھی درست ہے۔ اللہ عرش والے سے یہ دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بدلے اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری دنیا بھی تر و تازہ اور شاداب کر دے، اور ہمارے دین کو بھی تر و تازہ اور شاداب و آباد کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔